یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بس رک جائیں اور ایک گہری سانس لیں، کیونکہ جانتے ہیں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے کسی کی بھی کہانی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج رات کوئی بظاہر تو سب کے سامنے مسکرا رہا ہو، لیکن اندر سے بالکل بکھر چکا ہو سکتا ہے کوئی دعا تو کر رہا ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی ہو کہ کیا یہ دعائیں آسمان تک پہنچ بھی رہی ہیں۔ شاید کسی کو لگ رہا ہو کہ اسے بھلا دیا گیا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا، قرآن میں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سوچیں ذرا، مہربان تب بھی جب آزمائش بہت سخت لگتی ہے، تب بھی جب خاموشی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جس تاخیر کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں نا، دراصل وہی تو وہ مصیبت ہوتی ہے جس سے اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کسی کو بھلایا نہیں گیا بلکہ اسے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے رات کے 2:17 پر، ایک ایسا وقت جب سارا شہر گہری نیند میں تھا، لیکن ایان اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ماحول کیسا تھا؟ کمرہ بالکل تاریک تھا، ہر طرف ایک خاموشی، ایک بھوجھل سی خاموشی۔ وہ بس فرش پر بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، اور اس کی آنکھیں وہ رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس کی زندگی کچھ ایسے بکھر گئی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھیے، وہ نوکری جس کے لیے وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا، وہ چلی گئی۔ وہ رشتہ جس پر اسے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اور وہ دوست جنہیں وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، وہ بھی کہیں غائب ہو گئے۔ اور پھر شاید زندگی میں پہلی بار اس کے اندر سے ایک بہت ہی خطرناک وسوسہ ابھرا، ایک سرگوشی، یا اللہ، کیا تو میری سن بھی رہا ہے؟ یہ الفاظ، یہ سوچ ہی اسے اندر تک ہلا گئی۔ وہ ہمیشہ سے صبر اور توکل پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ وہ مانتا تھا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن آج وہ آسانی بہت بہت دور لگ رہی تھی۔ اور اسی رات جب اسے لگا کہ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوئی لمبی صورتیں نہیں پڑھیں، نہ ہی کوئی لمبی چوڑی دعائیں کیں، وہ بس رویا۔ ایسا رونا جو دنیا نہیں دیکھتی، ایسا رونا جو صرف اور صرف اللہ دیکھتا ہے۔ اور اس کے دل سے بس یہی نکلا، یا اللہ، میں تیرے منصوبے کو نہیں سمجھ پا رہا، میں حکمت نہیں دیکھ پا رہا، لیکن میں اکیلے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اگر تو مجھے آزما رہا ہے نا، تو مجھے تھام لے۔ اگر تو میری حفاظت کر رہا ہے تو مجھے کوئی اشارہ دے، اور اگر تو مجھے بنا رہا ہے تو بس مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ اور اس دعا کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترا، کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ فوراً حل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، صرف خاموشی۔ لیکن کچھ تو بدلا تھا۔ اس کا سینہ وہ ہلکا محسوس ہونے لگا تھا، اور مہینوں میں پہلی بار اسے اس کمرے میں تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات کوئی جادو ہو گیا، نہیں، لیکن ہاں، دھیرے دھیرے، بہت آہستہ آہستہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں۔ کچھ دن گزرے تو ایک چھوٹا سا، بالکل غیر متوقع سا کام مل گیا۔ پھر ایک استاد سے ملاقات ہوئی جس نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اور پھر مہینوں بعد وہ خود کو ایک نئے دفتر میں پاتا ہے۔ یہ وہ نوکری نہیں تھی جس کے لیے اس نے دعائیں کی تھیں، ارے نہیں، یہ تو اس سے کہیں بہتر تھی، کچھ ایسا جو اس کی اصل صلاحیتوں کے بالکل مطابق تھا۔ اور پھر ایک شام جب وہ کام سے گھر لوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ شکر گزاری کے تھے، ایک گہرے احساس کے تھے۔ تب اسے سمجھ آیا، وہ نوکری جسے وہ روتا رہا، وہ تو اس کا سکون برباد کر دیتی۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا، وہ اسے اس کے دین سے ہی دور کر دیتا۔ اور وہ تنہائی جس سے وہ اتنا ڈرتا تھا، اسی تنہائی نے تو اسے تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ یعنی جسے وہ چھوڑ دیا جانا سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اللہ کی حفاظت تھی۔ جسے وہ ایک تکلیف تا تاخیر سمجھ رہا تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے بہترین رہنمائی تھی۔ اور جسے وہ اپنی کہانی کا اختتام مان بیٹھا تھا، وہ تو اصل میں اس کی کہانی کا سچا آغاز تھا۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اللہ تو اس کی دعا کو ایک بہتر شکل دے رہا تھا۔ تو اگر اس وقت کوئی اپنی زندگی کے اسی 2:17 والے لمحے سے گزر رہا ہے، اگر آنسو ہیں کہ تھم نہیں رہے اور دل کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، تو بس یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی خاموشی کا مطلب اس کی غیر موجودگی ہرگز نہیں ہے۔
دعا کی قبولیت میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے رد کر دیا گیا ہے۔ اور تکلیف ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ تیاری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ان طریقوں سے جواب دیتا ہے جنہیں ہم فوری طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ اور پھر ایک دن بالکل ایان کی طرح کوئی بھی اپنی تاریک ترین رات کو مڑ کر دیکھے گا اور بس یہی کہے گا، یا اللہ تو مجھے ہر قدم پر بس بچا رہا تھا۔